السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کہ استھما یعنی دمہ۔ دمہ ایک دائمی بیماری ہے جس کی وجہ سے سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور مریض کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مرض کی وجہ سے پھیپھڑوں کی دو بڑی نالیاں سوزش کا شکار ہو جاتی ہیں جو سانس لینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دمہ کا مریض کی زندگی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا سانس کسی بھی وقت اکھڑ سکتا ہے۔ دمہ کا شمار عام بیماریوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا میں لاکھوں افراد کو متاثر کرتا ہے۔ دمہ کا سامنا مختلف وجوہات کی بنا پر کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس کی علامات کبھی الرجی تو کبھی دیگر امراض کی وجہ سے اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو دمہ کی بیماری ماروثی بھی ہو سکتی ہے۔ چلیں آج آپ کو بتاتے ہیں کہ دمہ کی وجہ کیا ہے، دمہ کی علامات کیا ہیں اور دمہ کی کتنی اقسام ہیں اور اس کا گھریلو علاج اور میڈیسن میں اس کا کیا علاج ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کازز یعنی کس وجہ کے بنا پر دمہ ہوتا ہے۔ دمہ کی وجوہات میں ٹھنڈی ہوا، سانس کی نالیوں کی بیماریاں، ٹینشن، ذہنی دباؤ، معدے کی بیماریاں، الرجی، دل کی بیماریاں، ماحولیاتی آلودگی، سگریٹ نوشی، الکوہل کا بہت زیادہ استعمال، اضطراب اور کچھ ادویات کا استعمال بھی، ان سب کازز کی بنا پر دمہ کسی بھی بندے کو متاثر کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دمہ اگر کسی بندے کو ہو جاتا ہے تو اس کی علامات کیا ہیں۔ یاد رہے کہ دمہ چھوٹے بچے سے بڑے اخیر عمر تک کے بزرگوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سیمپٹمز یعنی علامات میں تھکاوٹ، سینے میں جکڑن، رات کے وقت یا ورزش کرتے وقت شدید کھانسی کا ہونا، بے چینی، بار بار چھاتی کے انفیکشن کا سامنا، سینے میں درد، سانس لینے میں مشکلات، سانس لیتے وقت چھاتی سے سیٹی یا خڑخڑاہٹ کی آوازوں کا آنا اور نیند کا نہ آنا بھی دمہ کی علامات ہو سکتی ہیں۔ یہ سب علامات کسی بچے یا بوڑھے یا نوجوان میں ظاہر ہوں تو اس کو دمہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دمہ کی اقسام کی طرف کہ دمہ کی اقسام کتنی ہیں۔ جس طرح دمہ کی علامات مختلف ہیں اسی طرح اس کی اقسام بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے جو دمہ کی اقسام ہے وہ ہے الرجک دمہ۔ دمہ کے مرض میں سانس کی نالیاں حساسیت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ماحول میں موجود مختلف ذرات یعنی زیادہ خوشبو، بدبو اور فضا میں دیگر ذرات موجود ہوتے ہیں۔ یہ سانس کی نالی کے ذریعے یہ ہوا آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو آپ کا مدافعتی نظام کچھ رد عمل ظاہر کرتا ہے جس کی بنا پہ سانس کی نالیوں کے پٹھے جکڑن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر اسی طرح کچھ سچویشن رہے تو کچھ دنوں بعد سانس کی نالیاں سوزش کا شکار ہو جاتی ہیں، ان میں بغلم جمنے لگ جاتا ہے اور سانس پھول جاتا ہے۔ الرجک دمہ کو موسمی دمہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے نان الرجک دمہ۔ نان الرجک دمہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر لاحق ہوتا ہے۔ یہ عمر کے آخری حصے میں لاحق ہو سکتا ہے اور یہ دیگر دمہ کی علامات سے نان الرجک دمہ شدت اختیار بھی کر سکتا ہے۔ ورزشی دمہ یعنی آپ کوئی کام کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں یا ورزش کرتے وقت آپ کی سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، آپ کا سانس پھولنے لگتا ہے، آپ کو شدید کھانسی بھی شروع ہو سکتی ہے، یہ ورزشی دمہ کہلاتا ہے۔ پیشہ وارانہ دمہ، بعض اوقات آفس یا اس جگہ جہاں آپ کام کرتے ہیں اس ماحول میں کچھ ایسے ذرات پائے جاتے ہیں کہ آپ کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو ہی آپ اس ماحول سے باہر آتے ہیں تو ان علامات میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ پیشہ وارانہ دمہ کہلاتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے شدید دمہ۔ شدید دمہ جو ہے یہ کسی قسم کے علاج سے بھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔
شدید دمہ لاحق ہونے کی صورت میں زندگی پر کافی حد تک منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شدید دمہ کسی بھی عمر میں آ کے کسی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ یہ 5 تھی دمہ کی اقسام۔ اب ہم آتے ہیں، اگر کسی بندے کو خدا نخواستہ دمہ کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، ان 5 اقسام میں سے کوئی بھی دمہ کی اقسام ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں، زیادہ تر دمہ کے علاج کے لیے میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو میڈیسن بھی آگے چل کے بتاؤں گا کون سی استعمال کرنی ہے، لیکن تاہم کچھ گھریلو غذائیں بھی دمہ کی علامات میں کمی لا سکتی ہیں، دمہ کی علامات کو کم کرنے میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آپ کا فروٹ سیب ہے، ایپل۔ سیب ایک جادوائی پھل ہے جو باقی مختلف فوائد کے ساتھ ساتھ دمہ کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ نیوٹریشنل جرنل کے مطابق سیب دمہ کے اچانک حملے کے خطرات کو کم کرتا ہے اور یہ پھیپھڑوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 2 پہ بنانا، کیلا اپنی اینٹی آکسیڈنٹ اور اس کے اندر پائی جانے والی پوٹاشیم خصوصیت کی وجہ سے سانس لینے میں مشکلات کے مریضوں یعنی دمہ کے مریضوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیلے کے استعمال سے دمہ کے مریض بہتر فیل کرتے ہیں، انہیں سانس لینے میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ نمبر 3 پہ ہے لہسن، تھوم۔ زمین کے اندر اگنے والی یہ سبزی بہت سی خصوصیات کی حامل ہے، جس میں اس کی ایک خصوصیات یہ بھی ہے، یہ کسی بھی طرح کی سوزش میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح یہ سانس کی نالیوں کی سوزش کو بھی کم کرتی اور سانس لینے کے عمل کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ جو ہے وٹامن اے کا استعمال۔ جسم میں وٹامن اے کی متوازن غذا پھیپھڑوں کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے، جس سے سانس لینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ گاجر، آلو، گرما، پالک، بروکلی یعنی بند گوبھی، ان سب چیزوں میں وٹامن اے پایا جاتا ہے۔ دمہ کے مریض ان سبزیوں کو استعمال کر کے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے وٹامن ڈی کا استعمال۔ وٹامن ڈی کی مناسب مقدار حاصل کرنے سے دمہ کے حملوں میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ انڈے، مالٹے کا جوس، مچھلی اور دودھ جیسی غذائیں وٹامن ڈی سے بھرپور غذائیں ہیں۔ ان کا استعمال دمہ کے مریضوں کے لیے کافی مفید ہے۔ دمہ کے گھریلو علاج میں 2 چیزیں مزید اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک ہربل چائے۔ ہربل چائے کا استعمال بھی سانس کی نالیوں کے اندر موجود گرد و غبار کو صاف کرتا ہے اور سانس لینے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ دوسرا، یوکلپٹس آئل کا استعمال بھی سانس کی نالیوں میں کافی مفید ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ادویات میں دیکھیں، اگر آپ کو دمہ کی کوئی بھی اقسام لاحق ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ان کو دکھائیں۔ تاہم اگر وہاں آپ نہیں جا سکتے، آپ کو دمہ شدید لاحق ہے، آپ کا سانس پھول رہا ہے، آپ دمہ کی مرض سے تنگ آ چکے ہیں، آپ اپنے طور پہ اپنا بلڈ پریشر چیک کروا کے اگر آپ کا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک آتا ہے، پھر آپ انجیکشن کے کاٹ انجیکشن مارکیٹ میں تقریباً 80 روپے کا اویلیبل ہے، وہ آپ گوشت میں لگوا سکتے ہیں۔ اس کے لگوانے سے آپ کو کئی دنوں تک، یہاں تک کہ کئی مہینوں تک دمہ کی بیماری آپ کے اوپر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ مارکیٹ سے انجیکشن ڈیکاڈران بھی IM لگوا سکتے ہیں، اس سے بھی کافی افاقہ ہوگا۔ تاہم یہ دونوں چیزیں سٹیرائڈ ہیں اور دمہ کی مرض میں دی جانے والی ادویات میں بھی کافی حد تک سٹیرائڈ جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ دونوں انجیکشن بھی سٹیرائڈ ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہو، آپ کو باقی کوئی مسئلہ نہ ہو، خالی دمے کا مسئلہ درپیش ہو، تب یہ انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی معلومات آپ کے لیے کافی حد تک کارآمد ثابت ہوگی۔ اپنے بھائی کو اجازت دیں، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔